والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ گر حضرت علامہ ظہیر الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، رئیس القلم حضرت علامہ وارث جمال صاحب قادری مدظ اللہ العالی، خطیب ذیشان حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب علیمی مدظ اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی حافظ سکندر صاحب کی دعوت پر آپ کے اس علاقے میں حاضری کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یقیناً آج اس روح زیبا کی زیارت سے ہم محروم ہیں جو ہمیشہ اس جلسے کی زینت ہوا کرتے، یعنی حضور معین المشائخ، لیکن وہ زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے جانے کی وجہ سے آج اس جلسے میں حاضر نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی حصہ رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہ جو سب سے پہلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فکر۔ کوئی قوم پہلے تباہ نہیں ہوتی، پہلے اس کی فکر تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کی سوچ تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کے افکار و نظریات کا جنازہ نکلتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچتی ہے۔ دنیا اس وقت پوری کوشش میں لگی ہے کہ افکار و نظریات پر حملہ کیا جائے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت ایک فکری یلغار ہے،
جس کے شکار اس وقت دنیا کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بیشتر ممالک کے لوگ اس کے شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یوں ہی معاشرے کے اندر کوئی برائیاں جنم نہیں لیتی، یوں ہی معاشرے کے اندر کسی کے قدم نہیں پھسل جاتے، یوں ہی کوئی سیدھے راستے کا مسافر ٹیڑھے راستے پر چلنے نہیں لگ جاتا، یوں ہی دوپٹے نہیں اتر جاتے، یوں ہی جہالت کی وادیوں میں انسان نہیں چلا جاتا، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت انسانوں کو اس طرف ڈھکیلا جاتا ہے جس طرف جانے کے بعد تباہی اس کا مقدر بن جائے اور اس تباہ شدہ انسان کی لاش کے اوپر اپنے محل کو تعمیر کرنے کی آرزو تک مکمل ہو سکے۔ بیٹا بیٹھ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن جن جگہوں سے انسان کی سوچ بنتی ہے، اگر ان ساری جگہوں کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ان ساری جگہوں کی پوسٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ایسا شخص ہی بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا جو ایسی فکر آپ کے ذہن کے اندر منتقل کرتا ہوا دکھائی دے گا جس کی بنیاد پر آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، اکنامی کے سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، بیوروکریسی کے اندر دیکھ لیجئے، کالج اور یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، اسپورٹس میں دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایسے افراد ملتے نظر آئیں گے جن کے قریب ہونے کے بعد آپ کی فکر، آپ کی سوچ ایسی بنتی چلی جائے گی کہ آپ اپنے مذہب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیں گے، اور سب سے بڑی پریشانی جو ہوگی وہ یہ ہے، جو کہ ہم محسوس بھی کر رہے ہیں، کہ بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرمندگی اور ہچکچاہٹ محسوس کرنا۔ آپ اگر دیکھیں اس وقت کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچوں کی پوزیشن، تو جو لوگ کالج اور یونیورسٹی پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی وہ اپنے آپ کے سلسلے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں ہم کہاں پیدا ہو گئے، کس گھرانے میں پیدا ہو گئے، کس مذہب میں پیدا ہو گئے۔ اور دیکھیے دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ آزادی سے عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، دنیا کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے لہو و لعب کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے بھی ہیں، اور ہمارے یہ قانون، یہ نہ کرو، نگاہ نہ اٹھاؤ، یہ عیاشی مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، پتہ نہیں کس دنیا کے اندر ہم کو جینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ترقی یافتہ بھی ہیں، سائنس بھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، ترقی بھی ان کے پاس، یہ سب کچھ کریں، اور ہمیں ایک ایسے دائرے میں لایا جا رہا ہے جہاں پر ہر چیز کے سلسلے میں سختی ہے، قانون ہے، پابندی ہے۔ نتیجتاً وہ بچہ جو کالج کی دہلیز پر جانے سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، مشائخ سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، کالج اور یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد اکثر کا راستہ علماء اور مشائخ سے ٹوٹ جاتا ہے، دین سے کمزور ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر کے وہی شخص دین پر اعتراض بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ مولانا آج کے دور میں جس جملے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کو آپ اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے اور سرمایہ داروں سے سنیں گے۔ وہ دو جملے بڑے پاورفل ہیں جو اکثر کہا کرتے ہیں، اگر کسی سے کہا جائے آپ شادی میں ناچ گانا باجا نہ رکھو، ارے مولانا کیا بات کرتے ہو، آج کے دور کے اندر تو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا بس اتنا ہی کافی ہے، یہ ہم تو کر ہی رہے ہیں۔ یعنی اسلام سمٹ کر صرف 5 وقت کی نماز میں آ گیا،
اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا مسلمان اگر اس سے کہا جائے یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، ذبیحے کے حوالے سے محتاط رہو، کچھ بھی نہیں، مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔ یعنی اسلام اب مسلمانوں کی زندگی سے اس طریقے سے رخصت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان خود اپنے مذہب کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ لوں 5 وقت کی، بس اتنا کافی ہے، اور اسی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے جو چاہوں کھا لوں، بس اتنا کافی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ فکر بنائی گئی، یہ سوچ بنائی گئی، اس راستے پر لگا دیا گیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہو چکا، لیکن جن گھرانوں کے اندر اسلام موجود ہے، جن گھرانوں میں سنیت موجود ہے، جن گھرانوں کے اندر بزرگوں کا آنا جانا موجود ہے، وہ صرف یہ 2 باتوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اسلام کو پریکٹس میں لانے کے لیے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اب یہ کم رہ گئے، برائے نام رہ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کیسے بدلی جاتی ہے، سوچ کیسے بدلی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کلچرک پروگرام کے ذریعے، معاشرے کے اندر بڑی بڑی پارٹیوں کے ذریعے وہاں بلایا جاتا ہے، سوچ بدلی جاتی ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ایک شادی ہوئی جو بڑی دھوم دھام سے ایک بڑے بزنس مین نے اپنے بیٹے کی شادی کی، 1 مہینے تک کم و بیش اس کے پروگرامز چلتے رہے، کلچر بدل گیا۔ اب اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ بھی شادی کو وہی رنگ دینا چاہتے ہیں اور اسی انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی پروگرام کر رہا ہے جمیرہ بیچ پر اور کوئی کر رہا ہے قطر میں جا کر، اور اس طریقے سے شادیوں کے اندر بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے اس روایت کو جس کو ایجاد کیا گیا اسے اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ بدل رہی ہے، فکر بدل رہی ہے۔ میں بہت دور تک جانے کی کوشش نہیں کروں گا، موجودہ یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا ٹھنڈے دماغ سے، آپ بھی آج رات کو بستر پر سوتے وقت اسلام کے بارے میں آپ کی فکر کیا ہے کہ اسلام پر کس طریقے سے عمل کیا جائے، اسلام ہماری زندگی میں کتنا ہو، ہم اسلام کو کتنا فالو کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچئے گا تو آپ کو کہیں یہ بات نظر آئے گی۔ بیوی کہتی ہے یہ خرافات ہونا چاہیے، بچہ کہتا ہے شادی میں یہ چیز ہونی چاہیے، نتیجتاً آپ اپنے آپ کو بے بس پائیں گے اور مجبور ہونے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ سارے کام کرتے نظر آئیں گے جس کام کے خلاف اسلام نے اپنا پیغام دیا ہے اور جسے روکنے کے لیے اور جس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس وقت فکری یلغار ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، ذہن بدلا جا رہا ہے۔ کل تک جو مسلمان اسلام کے سلسلے میں کہنے سے پہلے ڈرتا تھا لفظ ایسا کوئی نہ نکل جائے کہ میں دائرہ اسلام سے نکل جاؤں، آج وہی مسلمان اسلام کے بہت سارے اصول پر اعتراض کرتا بھی نظر آتا ہے، کرٹیسائز کرتا بھی نظر آتا ہے، مذاق اڑاتا بھی نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو گراتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہ ساری سچویشن دنیا میں بن رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ فکر بدلی جا رہی ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے پوری توانائی خرچ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس سوچ کا مقابلہ، بدلتے ہوئی سوچ کا مقابلہ کر سکیں یا ان وسائل کا استعمال کر سکیں، لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اگر ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی اٹھنے والا فتنہ ہوگا، ہر فتنے کا حل اور جواب
اللہ اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے اندر ہم ہر فتنے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ہر فتنے سے بچا بھی سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ بات کون سی اور تقریر کے لیے آیت کا انتخاب کون سے آیت کا کیا گیا، چونکہ مجھے حافظ سکندر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تھوڑی سی علم پر گفتگو کروں، تو میں کچھ باتیں علم کے حوالے سے بتاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیے، انسان کے پاس علم آ جاتا ہے مزاج بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے انداز زندگی بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے سوچ بدل جاتی ہے۔ میرا پروردگار اس بندے کو ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، اے اپنے علم پر ناز کرنے والے، میں تجھے تیری حیثیت بتا دوں تاکہ جب کبھی تو علم کی وجہ سے تکبر کے راستے پر جانے لگ جائے تو میرا یہ فرمان تیرے پیش نظر رہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے قرآن نے کس طریقے سے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ جس نے تمہاری ماں کے بطن سے تم کو نکالا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا۔ کس کنڈیشن میں نکالا، کس کیفیت میں نکالا، کس حالت میں نکالا؟ تو اس وقت کی تمہاری کیفیت کو قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی نالج نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورس آف ایجوکیشن بتا دیا کہ اب تم کو میں نے 3 چیزیں عطا فرمائی، لا تعلمون شیئا کہہ کر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ عز و جل نے تم کو سماعت بھی عطا فرمائی، بصارت بھی عطا فرمائی اور دل بھی عطا فرمایا، لیکن بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر! ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو حصول علم کے لیے اللہ نے 3 ذرائع بتا دیے، کان کے ذریعے یعنی سماعت کے ذریعے، بصارت کے ذریعے اور دل کے ذریعے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے فضل سے وہ ساری چیزیں سکھا دی جو مصطفیٰ جان رحمت نہیں جانتے تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو سماعت ہی کا تعلق وہاں پر نظر آتا ہے۔ اقرا، حضور نے سنا، اقرا سنا، حضور نے کس سے سنا؟ حضرت جبریل امین ہی سے تو سنا۔ پتہ چلا علم کی ابتدا ہوتی ہے سماعت سے، سماعت کے بعد زبان بھی چلتی ہے، سماعت کے بعد ہاتھ بھی چلتے ہیں، سماعت کے بعد قدم بھی چلتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، تو نے سماعت کو مقدم رکھا، سننے کو پہلے رکھا۔ پہلے کیا سنا جائے؟ کون سا علم پہلے؟ ذرا میرے مولا یہ تو بتا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو سب سے پہلے علم کون سا دینا چاہیے؟ تو اللہ اکبر، میری عقل دنگ رہ جاتی ہے نظام اسلام پر، مصطفیٰ پیارے کی سنت پر میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جاہل کا بیٹا ہو، جاہل مسلمان ہو، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہو، شرابی مسلمان ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ڈاکو مسلمان ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، عالم مسلمان ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جاہل مسلمان ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے میرے بچے کے کان میں کوئی اذان کہہ دے۔ اللہ اللہ، یہ کان میں اذان کی آواز پہنچانے کی بات پہلے آ رہی ہے۔ گویا میرا مولا فرما رہا ہے میں نے سماعت کو مقدم اس لیے رکھا کہ سب سے پہلے جو علم تیرے کانوں کے اندر پہنچے وہ یہی پہنچے۔
اللہ سب سے بڑا ہے. یہ علم سب سے پہلے. اللہ اکبر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے. کیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، فکر سب سے پہلے اذان کی ہوتی ہے. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ایک انسان کی زندگی کو اگر بیلنس کے اندر رکھنا ہے اور ایک انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنی ہے تو پہلے ABCD نہیں، پہلے اللہ اکبر سکھاؤ. یہ سکھاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر یہ تصور اس کے دل و دماغ کے اندر بس گیا، یہ اللہ عز و جل کے حوالے سے اس کا عقیدہ بن گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو مصیبت آئے گی تو کہے گا اے مصیبت تو بڑی نہیں، میرا رب بڑا ہے. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے کان میں جس اللہ کی کبریائی کی آواز و بات پہنچا دی گئی ہے وہ اللہ محتاج نہیں، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر گمراہ. اس لیے کہ جو جانتا ہو کہ اللہ شکم مادر کے اندر روزی دینے والا ہے، جو بندہ جانتا ہے کہ جہاں سے پکاروں اللہ میری پکار سننے والا ہے، وہ مصیبت میں مایوس نہیں ہوتا، حالات میں مایوس نہیں ہوتا، تکالیف میں مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب بڑی شان والا ہے، میرا پالنہار حقیقی قادر مطلق ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ مصیبتوں کے اندر پھر ادھر ادھر بھاگتا نظر نہیں آتا، جادو ٹونے کے لیے جاتا نظر نہیں آتا، حرام کاروبار کی طرف جاتا نظر نہیں آتا. اس کا یقین ہوتا ہے کہ جس اللہ کی کبریائی کی آواز میرے کانوں میں پہنچا دی گئی وہی رب فرماتا ہے بندے تو غم نہ کر، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میں نے لے لیا ہے، میں زمین پر رہنے والوں کو رزق عطا کروں گا. اور جب اس نے لے لیا ہے ذمہ تو پھر اپنے علم کی بات کرتا ہے. بندہ تیرا علم کتنا، تیرا ہنر کتنا، ارے تو تیرے بیٹے کو رزق نہیں پہنچا سکتا، تیرا بیٹا کہیں اور ہو، یہاں رہ کر تو کھلا نہیں سکتا، تو پلا نہیں سکتا، تو جان نہیں سکتا، لیکن میں وہ رزق دینے والا ہوں. یعلم مستقرہا ومستودعہا، میری مخلوق کون سی جگہ پر رہ رہی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، اور کہاں رہ رہی ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور ہر جگہ رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے. یہ اس کا علم ہے. سمندر کے اندر مچھلی کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ بل میں چونٹیوں کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ جنگلوں بیابان کے اندر رہنے والے جانوروں کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رب بڑی شان والا ہے. اس کے علم میں ہے کہ کون کہاں ہے اور کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے، اسے وہاں تک رزق وہ پہنچا دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اپنے رب کے حوالے سے کوئی واقفیت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جب سب سے رب کے حوالے سے واقفیت ہو جائے، اس کی شان کے حوالے سے واقفیت ہو جائے اور علم اس کے پاس اپنی بات بھر آ جائے تو اس کا یقین اپنے رب پر پختہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیے ابھی 2 دن پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا یوم وصال گزرا. آپ ذرا سوچو تو صحیح، غار کے اندر موجود ہیں، رسول اعظم کے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ اکبر دشمنوں کی نظر، دشمنوں کے پیر پر نظر صدیق اکبر کی پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برادر حضور معین ملت حضور سیدی حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ صوفی باصفا تشریف لا چکے ہیں. حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غار ہے، غار کا دروازہ بھی بند مکڑی کے جالے کے ذریعے، کوئی اندر سے دوسرا راستہ نہیں، دشمن غار کے دہانے پر ہیں. لیکن قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اس لیے کہ حضور سے زیادہ اللہ کی معرفت کسی اور کو نصیب نہیں ہے. سرکار اپنے رب کی طاقت کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. ایسی سچویشن کہ جس سچویشن کے اندر کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اطمینان کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے بارہا سنا، جب بھی صدیق اکبر کی حیات طیبہ پر گفتگو کی جاتی ہے آپ اسے ضرور سماعت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا صدیق کا خدا کوئی اور ہے؟ مصطفیٰ کا خدا کوئی اور ہے؟ اور ہمارا خدا کوئی اور ہے؟ نہیں، وہی ان کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اس یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اپنے رب کے بارے میں جانتے تھے. ہم تو انگوٹھی کے نگینوں کے بارے میں جانتے ہیں، فیروزہ پہنو گے تو مال بڑھے گا، یہ پہنو گے تو یہ بڑھے گا، یہ دھاگا پہنو گے تو یہ چلے گا. ہم یہ جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اپنے رب کے حوالے سے کوئی واقفیت نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اللہ عز و جل کے بارے میں واقفیت صحیح طور پر اس کی قدرت اور علم کے بارے میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے قدم پھسل رہے ہیں، انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے. آج یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف فوج ہے، پیچھے کی طرف فوج ہے، سامنے کی طرف دریا ہے، اور قرآن کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. اب آگے دریا، پیچھے فوج، اب تو بچنے کے کوئی امکانات نہیں. دریا میں گئے تو ڈوب جائیں گے، کھڑے رہے تو فوج مار ڈالے گی. اب کیا کریں؟ لیکن ایسی سچویشن جہاں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، بچنے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا، لیکن قادر مطلق رب قدیر کی قدرت پر حضرت موسیٰ کا یقین جواب دیتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ راستہ عطا فرمائے گا. میں حیران ہوں یا اللہ، ایسا یقین کہ ایسی سچویشن میں کہ ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ بچنے کے کوئی امکانات نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یقین کیسے ہے کہ اللہ راستہ عطا فرمائے گا؟ تو جواب ملے گا، وہ اللہ کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے، وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے، وہ جانتے تھے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، وہ زمین کو حکم دے دے تو راستہ دے دے. اور ہوا یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا میں عصا مارا، دریا نے راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی. لیکن اسی راستے پر جب فرعون نے قدم رکھا تو ڈوب گیا. میں حیران ہوں یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے، ایک نکل جاتا ہے، ایک ڈوب جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا.
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مایوسی کے دلدل سے نکلو، اپنے رب کی شان پڑھو، اپنے رب کی عظمتوں کو پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے یوں ہی سر زمین پر نہیں رکھ دیا، اس خدا کی بارگاہ میں سر تم نے جھکایا ہے جو خدا محتاج نہیں، جو خدا مختار ہے، جو خدا حی و قیوم ہے، جو خدا محی ہے، جو خدا ممیت ہے، جو خدا رزاق ہے، جو خدا ستار ہے، جو خدا جبار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے لیے ہم نے کان بنائے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا ہمیں ذہن مل رہا ہے، کان پہلے اس لیے بنائے گئے کہ اس سے اللہ کا ذکر سنو، کان پہلے اس لیے بنائے گئے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو۔ اور اگر آپ دیکھیں مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی کتابوں کو تو سب سے پہلے باب التوحید ملے گا، کتاب التوحید، لیکن یہ چیپٹر بڑا مختصر ہے، پورا پڑھایا نہیں جاتا۔ نتیجتاً خدا کو ایک ماننے والے مسلمان کی پوزیشن بھی یہ ہے کہ ڈاما ڈول ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یقین کمزور، اپنے رب کے بارے میں یقین کمزور۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، وسلم نے بھی جب دعوت اسلام کا کام شروع کیا تو جانتے ہو پہلا علم حضور نے کیا دیا؟ اعلموا انہ لا الہ الا ہو، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے کہ جو تمہارا پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، اور وہ اتنا مہربان ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کے 99 حصے میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں رکھا ہے، باقی تو 100 حصے میں سے ایک مخلوق میں تقسیم کیا، باقی 99 تو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچو، ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے میں کا کروڑواں حصہ ہو سکتا ہے، لیکن جس رب نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی مہربانی کا عالم کیا ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے بچوں کے کان کے اندر اللہ کی بات پہنچاؤ، اللہ کی عظمتیں پہنچاؤ۔ یہ دن میں صرف ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دے دی، نہیں، دن میں 5 مرتبہ کانوں میں یہ آواز پہنچائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خوشی کا وقت ہو تو زائد 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز، اللہ اکبر۔ آج خوشی ہے، خوشی بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔ غم آ گیا، انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ یہاں بھی یہ تکبیریں زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا مزاج بن جائے، کوئی علم بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، پالنہار حقیقی سب سے بڑا ہے، معبود برحق سب سے بڑا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اس کے بعد جب انسان علم کے زیور سے آراستہ ہو کر بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے، سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، تحقیقات کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لے جس مقام پر پہنچنے کے بعد دنیا میں اس کے نام کا غلغلہ ہو اور دنیا کے اندر لوگ اس کے نام کا اعتراف کرتے ہوں، تو جب وہاں بھی پہنچ جائے تو بچپن میں پہنچنے والی آواز کی اللہ سب سے بڑا ہے۔ علم کی بلندی پر پہنچنے کے بعد خود کو بڑا نہیں سمجھے گا، خود کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ جیسا کہ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت سلیمان کا شاگرد، حضرت سلیمان کے صحابی حضرت آصف برقیہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پلک کے جھپکتے آپ کے سامنے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دوں گا، اور لا کر
کر کے اس نے رکھ بھی دیا. اللہ اکبر. آج کا کوئی سائنسداں ہوتا تو گلے اس کے ہو جاتے, بہت زیادہ چرچا ہو جاتا. اتنا بڑا سائنسداں, میری ریسرچ یہ, میری تحقیق یہ, میری تحقیق یہ. لیکن چونکہ نبی خدا کی شان جانتا ہے, نبی خدا کی عظمتوں کو جانتے ہیں, اس لیے جیسے ہی یہ معاملہ پیش آیا اور حضرت آصف نے تخت بلقیس کو لا کر قدموں میں رکھ دیا. یہ مت سمجھیے گا ہاتھ کا بنایا ہوا چھوٹا سا تخت تھا, ٹنوں وزن کا تھا, سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر تھا, اتنے ٹنوں کا, اور کئی سالوں کے درندر جو ہے یہ تخت موجود تھا. اور اس تخت کو پلک کے جھپکتے حضرت آصف نے حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیا. حضرت سلیمان آج کے پڑھے لکھے ہوتے دنیا کے عام انسانوں کی طرح تو کہہ سکتے تھے یہ میری ریسرچ ہے, یہ میرے شاگرد کا کمال ہے. لیکن پہلے ہی کان میں بات پہنچ چکی تھی, کوئی بڑا نہیں, بڑا میرا رب ہے. تو زبان سے فوراً نکلا ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا میں جتنی بھی تباہی مچ رہی ہے, بربادیاں مچ رہی ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے انسان خود کو بڑا سمجھ رہا ہے, انسان خود کو طاقتور سمجھ رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے ذرا اپنی حیثیت دیکھ, اپنی کیفیت کو دیکھ. تو جب پیدا ہوا تھا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تجھے کچھ نہیں جانتا تھا. یہ تو میرے دیے ہوئے کان کا کمال ہے, میری دی ہوئی آنکھ کا کمال ہے, میرے دیے ہوئے دل کا کمال ہے, جس کی بنیاد پر تو یہ ریسرچ بھی کر رہا ہے, یہ تحقیق بھی کر رہا ہے, اور تو یہ بلند و بانگ دعوے بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, کان کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے. کان, اللہ اکبر, بہت قیمتی سرمایہ ہے, بہت قیمتی سرمایہ. ہر چیز سننے کے لیے اللہ نے کان نہیں دیے, بلکہ قربان جائیے جہاں پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کے ذکر کی آواز پہنچتی ہے, ویسے ہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تب بھی اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے وہ اللہ سے رحم و کرم کی امید رکھتا ہے کہ میرا مولا مجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. تو مولا فرماتا ہے تو کچھ نہیں مانگے گا نا تب بھی غم نہ کر. تو اگر چاہتا ہے کہ میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں تو بس اتنا کر لے, اتنا کر لے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے نا تو خاموشی سے سن. یہ نہیں کہا سن بھی اور بعد میں دعا بھی کر, نہیں, خاموشی سے سن, چپ رہے. جب قرآن پڑھا جائے چپ رہے اور کان لگا کر کے سن. مولا کیا فائدہ ہوگا؟ ارے تو میری بات سنے گا تو محروم تھوڑی رکھوں گا, تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کر. آپ اندازہ لگائیے جب کوئی بندہ قرآن سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. اب وہ لوگ جو گانے بھی سن رہے ہیں, غزلیں بھی سن رہے ہیں, برائیاں بھی سن رہے ہیں اور اس کے بعد رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں, تو جس کو سن کر اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا وہ تو سننے کے لیے تمہاری طبیعت اکتا جاتی ہے. امام صاحب اگر لمبی قرأت کر دے تو ٹرسٹی کو شکایت جاتی ہے, امام صاحب نے تو تھکا دیا, کوئی دوسرا امام لے کر کے آؤ. جس قوم کو قرآن سننے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہو اس قوم کو زمین پر اللہ کبھی عزت عطا نہیں کر سکتا, کبھی عزت نہیں مل سکتی. عزت تو اللہ قرآن سننے کا جذبہ رکھنے والوں کو عطا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب دوسری بات قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. آنکھیں کتنی قیمتی دولت ہے. یہی آنکھ تو ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام تک
پوری زندگی عبادت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا. یہ آنکھ کا کرشمہ ہے. اگر کسی نے حالت ایمان میں ظاہری حیات کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار سے مشرف ہونے کا شرف حاصل کر لیا، مشرف ہوا، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا، اس کے مقام تک کوئی نہ قطب پہنچ سکتا ہے نہ ابدال پہنچ سکتا ہے. یہ آنکھی کا تو کرشمہ ہے نا، یہ آنکھی کی تو دین ہے نا. کعبے کو دیکھو تو عبادت، قرآن کو دیکھو تو عبادت. ارے حد تو یہ ہے کہ مال نہیں ہے تو تم حج نہیں کر سکتے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک نظر شفقت و محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، ایک حج مبرور کا ثواب. یہ آنکھ ہی تو ہے، یہ آنکھ ہی تو ہے. اسی آنکھ سے آپ کعبہ دیکھتے ہو، اسی آنکھ سے گنبد خضرا دیکھتے ہو، اسی آنکھ سے علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کرتے ہو، اسی آنکھ سے آب زمزم دیکھتے ہو، اور اسی آنکھ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت جن خوش نصیبوں نے حالت ظاہری میں کی وہ خوش نصیب تھے، انہوں نے ماتھے کی آنکھ صحابی کا مقام پایا. آنکھ تھی لیکن حضرت ویسے قرنی حضور کی زیارت نہ کر سکے. وجہ کیا تھی؟ دو باتیں تھیں. ایک طرف اپنی خوشی تھی، ایک طرف نبی کی خوشی تھی. اپنی خوشی تو یہ تھی کہ جا کر مدینے حضور کی زیارت کر لوں، حضور کی خوشی یہ تھی کہ بیمار ماں کی خدمت کرو. سرکار کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دیا اور ماں کی خدمت میں لگے رہے. حضور کی زیارت کو نہ پہنچ سکے تو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف بھجوایا فاروق اعظم سے اور فرمایا یہ اویس کو دے دینا اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. آپ مجھے بتاؤ، آنکھ کی حضور کو نہ دیکھے تو صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا. یہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس نے دی ہے آنکھ، کس نے دی ہے. اور اسی لیے قرآن نے آنکھ کو خاص طور پر مینشن کیا کہ اے ادھر ادھر دیکھنے والوں، مجھے بے خبر نہ جاننا. یہ نہ سمجھنا کہ تم کہاں دیکھ رہے ہو مجھے نہیں معلوم، تم آنکھوں سے کیا کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم. ایسا مت سمجھنا. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں. ایک سوال، بڑی پیاری بات یاد آ گئی. نماز پڑھ کر کے بھی سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کر کے بھی نماز میں لذت نہیں ملتی. یہی سوال کسی نے مولا علی سے پوچھ لیا. پوچھا حضور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں لذت نہیں ملتی. یاد رکھیں نماز میں بھی لذت ہے، یہ بڑی ذائقے دار چیز ہے. نماز میں بھی لذت ہے، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ. مولا علی سے اس نے پوچھا کہ حضور نماز پڑھتا ہوں، نماز میں لذت نہیں ملتی. تو مولا علی نے فرمایا جب کبھی نگاہ بہک جائے تو اللہ نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے. نماز کی لذتوں کو چھین. آج فکر تبدیل کرنے کے لیے کہیں بھی آپ کی نگاہیں محفوظ نہ رہیں، ایسے مناظر آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے گندگی کو آپ دیکھیں، نہ چاہتے ہوئے آپ کے افکار و نظریات کے اندر دیوالیہ پن پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے. یہ ساری چیزیں اگر نگاہ بہت قیمتی، آنکھ قیمتی نہ ہوتی اور ادھر ادھر گھمانے کا نقصان نہ ہوتا تو اتنی بڑی بات اللہ اپنے محبوب سے نہ فرماتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میرے محبوب مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نیچی رکھیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کتنی نیچی تھیں؟
تو امام عشق و محبت کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ ادھر ادھر نگاہ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ نہیں دیکھ رہے وہ نہیں دیکھ رہے، میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے خبردار، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور اس کی شان تو یہ ہے کہ کہیں بھی جا کر زمین کے کسی حصے میں یا آسمان کے کسی حصے میں بھی جا کر تم اگر کچھ کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ آنکھ بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ آج کا مسلمان تباہ نہ ہوتا، آج کے مسلمان کی فکری زوال، آج کا مسلمان فکری زوال کا شکار نہ ہوتا اگر آج کا مسلمان اپنی نگاہوں کی سماعت کی حفاظت کرتا۔ آج فکری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زوال کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نگاہ کو آوارہ کر دیا اور جو نہیں سننا چاہیے تھا وہ سننا ہم نے شروع کر دیا۔ اب تیسری بات آتی ہے دل کی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دل بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی پیاری بات فرمائی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ یہ دل ہے، دل ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں، یہ جسم کا بادشاہ ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے، انبیاء کے سردار کو دینے کے لیے، مدینے کے تاجدار کو دینے کے لیے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دل ہی ہے جو کبھی قرار کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور کبھی بے قراری کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ دل بے قرار ہو تو آدمی قرار کی تلاش میں نکلتا ہے، اور دل اگر مطمئن ہے تو اس کی زندگی اطمینان والی ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اگر دل ہم نے دنیا کو دے دیا تو یہ دنیا کو پانے کے بعد قرار نہیں ملتا، حل من مزید، سب سے زیادہ بے قرار دل اس کا نظر آئے گا جس کے پاس دنیا سب سے زیادہ ہوگی، رات 2 بجے تک حساب کر رہا ہے، چین کی نیند سو نہیں پا رہا ہے، اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے، اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ دل دنیا کو دے چکا۔ اب دل دنیا کو دینے کے بعد رات و دن بے قراری بے قراری بے قراری، لیکن اگر دل مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا، تاجدار کائنات کو دے دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو دے دیا تو آپ جانتے ہیں اس دل کو اب بے قراری نہیں ہوگی، اس دل کو قرار مل جائے گا۔ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دوں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پورے یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس کسی نے دل حضور کو دے دیا اس کو زندگی میں بھی اطمینان اور مرنے کے بعد بھی اطمینان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں۔ اسی لیے امام عشق و محبت اپنے دل کو یہاں نہیں پاتے، کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یاد رکھیں یہ نہ سمجھنا دل ہمارا ہے کسی کو بھی دے دیں، نہیں۔ اب تین چیزوں کے تذکرے کے بعد میں اینڈ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ ترتیب دیکھیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سماعت، بصارت اور افئدہ، یہ تینوں کا دل کا ذکر ہو گیا، تینوں کا ذکر ہو گیا، کان، آنکھ اور دل۔ اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں میرے مولا کیا ان تینوں کے بارے میں ہی قیامت میں سوال ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی بتا دیا گیا کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کیے تھے، یہ بڑا سرمایہ ہم نے تم کو دیا تھا، کہاں تم نے خرچ کیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں اسلام نہیں روکتا، لیکن یاد رکھو آج بہت بڑے خطرے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، بہت سخت امتحان کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، بہت سخت آزمائش کے اندر ہم گرفتار ہیں۔ آج ہم لوگ بھی پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، سائنس سیکھو، ٹیکنالوجی سیکھو، دنیا کے علم میں آگے بڑھو، لیکن ذرا سنبھل کر کے بڑھنا، دین چھوڑ کر آگے بڑھے تو دہریے بن جاؤ گے۔ دین مقدم ہے، حضور نے پہلے جس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا ہے وہ دین کا علم ہے۔ پہلے تم جانو کہ تم کس کے بندے ہو، تمہارا خالق کون ہے، تم پہلے جانو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے، تم کس کے امتی ہو، تم یہ جانو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تم یہ جانو کہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی، فرشتوں پر ایمان رکھو۔ یہ سارے علم کی ضرورت سب سے پہلے ہے۔ اگر تم انگلش نہیں جانتے اور مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، ٹیکنالوجی نہیں جانتے مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، سائنس نہیں جانتے مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن اگر تم پیدا ہونے کے بعد یہ نہ جان سکے کہ تمہارا خدا کون ہے، تم کس کے امتی ہو، اس نہ جاننے کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ نہ جاننے کی بنیاد پر ایمان جیسی عظیم دولت نہیں آئے گی۔ ایک صحابی رسول سے ایک دوسرے صحابی نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سا علم تمہیں سکھاتے؟ وہ صحابی فرماتے پہلے عقیدہ سکھاتے پھر قرآن سکھاتے۔ میں بہت بڑا کریکشن کرنے جا رہا ہوں، ہمارے مکاتب کے اندر جو محلوں میں پڑھائے جاتے پہلے قرآن سکھایا جاتا ہے، عقیدہ نہیں سکھایا۔ عقیدہ مقدم ہے، پہلے عقیدہ سکھاؤ، ساتھ میں قرآن بھی سکھاؤ، اس کو یہ بتاؤ کہ جس کے تم بندے ہو وہ مالک کتنا عظیم ہے، اسے یہ بتاؤ جس رسول کے تم امتی ہو وہ کتنی شان والے ہیں۔ عقیدہ بھی سکھاؤ اور ساتھ میں قرآن بھی سکھاؤ۔ اگر عقیدہ ہم نے 7 سال مکتب میں پڑھنے والے بچے کو نہیں سکھایا تو وہ حافظ قرآن بن کر کے بھی بہکنے کے امکانات اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ اگر ہم نے سکھا دیا
تو اس کے قدم پھسلیں گے نہیں۔ عقیدہ بھی سکھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی سکھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم سائنس ٹیکنالوجی کے علم کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، ضرور بڑھاؤ، لیکن آپ کا علم مقدم جو ہے، آپ کو جو رکھنا ہے وہ دینی علم ہے، اس کو مقدم رکھیں، ورنہ ہوگا یہ جیسا کہ حضور مفکر اسلام اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جنازہ پڑا ہوگا، باپ کی لاش ہوگی، بیٹے سے کہا جائے گا نماز جنازہ پڑھ، تو وہ یہی کہے گا مجھے تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ نے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا، دین نہیں سکھایا، تو یہ بچہ مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، اور یہ موضوع بڑا وسیع ہے، میں مختصراً اس کو میں نے کچھ اپنے لفظوں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ اس چیز کی فکر سب سے زیادہ کرو کہ آپ کا بچہ مسلمان رہے اور مسلمان مرے، اس کی فکر سب سے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کی فکر کو پرائرٹی نہیں دی تو حالات بڑے خراب ہیں، کب اس کے قدم پھسل جائیں اور راہ ارتداد کا مسافر بن جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بس یہاں ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کوئی پیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مجدد ہو، نبی تو نہیں ہو سکتا نا، نبی تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کی فکر کیا ہے؟ آپ ذرا سوچو، میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ یہ نبی ہیں اتنے، لیکن فکر کس بات کی؟ نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات، لیکن فکر کس بات کی؟ بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کر کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک فکر پیغمبر نے عطا کی، تم کچھ بھی ہو مطمئن اس وقت تک نہ ہونا جب تک کہ تمہاری اولاد کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے بچے کو کوئی نہیں بہکا سکتا۔ شیطان بہت خبیث ہے، وہ کسی کے بھی بچے کو اچک کر لے جا سکتا ہے۔ فکر کرو تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علوم میں اپنے بچے کو ماہر نہ کرو، لیکن ہمیشہ اس چیز کی فکر کرو بچہ زندہ رہے تو ایمان پر اور مرے تو ایمان پر، اسے ایمان خون کے ساتھ پلا دو، رگ رگ کے اندر پلا دو، انشاءاللہ العظیم یہی ایمان پر استقامت ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی کا سبب بنے گا۔